سورہ تحریم مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 107 ہے۔ اس میں 12 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ اس سورہ مبارکہ میں 247 کلمات ہیں، 1060 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے غیب بتانے والے، اے نبی آپ اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے پہلے ایک اصول اور ایک ضابطہ سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے جس طرح کلام فرمائے وہ رب ہے، وہ جس طرح چاہے، اور اللہ کے مقبول بندے جس طرح عاجزی کریں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جن اللہ کے بندوں کا مقام بلند و بالا ہے ان کے بارے میں ہم پر لازم ہے کہ ہم ادب کریں، تعظیم کریں، اور کوئی بات دل میں ایسی نہ لائیں جو ناپسند ہے اللہ رب العالمین کو۔ سورہ تحریم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ان آیات کی تفسیر کے لیے ہے۔ جہاں تک ازواج مطہرات امہات المومنین کا مقام ہے، اس دور کے سارے غوث کتب ابدال مل جائیں تو بھی وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے امہات المومنین کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں، جنت میں وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گی۔ تو مومنوں کی ماں کے متعلق کوئی بات اپنے دل میں لانا یہ ایمان کی بربادی کا سبب ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کریں گے کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا وہی بیان کریں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی تحریر میں احتیاط کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں جو لکھا ہم پیش کریں گے، اور جب یہ گفتگو ذہن میں رہے گی کہ امہات المومنین کا مقام اتنا بلند ہے کہ سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال جمع ہو جائیں پھر بھی ان کے مقام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، تو اتنا بلند مقام ہے۔ جب یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی دل میں کوئی ایسی بات نہیں آئے گی، اور یہ ساری باتیں تو سمجھانے کے لیے ہیں جو تفاسیر میں لکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امہات المومنین کا خوب ادب نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ تفسیر خزائن العرفان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محل میں رونق افروز ہوئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو سرفراز خدمت کیا۔ یہ حضرت حفصہ پر گرا گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا،
اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امت کے امور کے مالک ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حفصہ یہ بات سن کر خوش ہو گئیں اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ تمام گفتگو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو چیز اللہ تعالی نے آپ کے لیے حلال کی، یعنی حضرت ماریہ قبطیہ، آپ انہیں اپنے لیے کیوں حرام کیے لیتے ہیں؟ اپنی بیویوں حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی رضا جوئی کے لیے۔ اور ایک قول اس آیت کی شان نزول میں یہ بھی ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو شہد پیش کرتے، اس ذریعے سے ان کے یہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے۔ یہ بات حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہما کو ناگوار گزری اور انہیں رشک ہوا۔ رشک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کے مقام کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ مقام ہمیں بھی نصیب ہو۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو تو عرض کیا جائے کہ دہن مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور مغافیر کی بو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی، چنانچہ ایسا کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا منشا معلوم تھا، فرمایا مغافیر تو میرے قریب نہیں آیا، زینب کے ہاں شہد میں نے پیا ہے، اس کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ مقصود یہ کہ حضرت زینب کے ہاں شہد کا شغل ہونے سے تمہاری دل شکنی ہوتی ہے تو ہم شہد ہی ترک فرمائے دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا، یعنی کفارہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماریہ کو خدمت سے سرفراز فرمائیے یا شہد نوش فرمائیے۔ یہ قسم کے اتار سے یہ مراد ہے کہ قسم کے بعد انشاءاللہ کہا جائے تاکہ اس کے خلاف کرنے سے ہنس یعنی قسم شکنی نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص قسم کھانے کے ساتھ ہی فوراً کہہ دے انشاءاللہ تو پھر اس قسم کا پورا کرنا اس پر لازم نہیں ہوتا۔ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ کی تحریم کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ نہیں دیا کیونکہ آپ مغفور ہیں، آپ کے درجات بہت بلند ہیں۔ کفارے کا حکم تعلیم امت کے لیے ہے، یعنی کفارہ امت کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے میں کفارہ نہیں دیا، یہ امام حسن کا قول ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یمین یعنی قسم ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی بھی چیز کے متعلق کہے کہ یہ چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسم کھا چکا۔ اب اگر وہ اس چیز کو استعمال کرے گا تو اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات فرمائی،
یعنی حضرت حفصہ سے ایک راز کی بات فرمائی، تو حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی بات فرمائی، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اس کا کسی پر اظہار نہ کرنا۔ فلما نبأت به، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھیں، یعنی حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کا ذکر کیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا۔ عرف بعدہ، تو نبی نے اسے کچھ جتایا، کچھ بتایا، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ، اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ یعنی تحریم ماریہ اور خلافت شیخین کے متعلق جو دو باتیں فرمائی تھیں، حضور نے حضرت حفصہ سے یہ فرمایا تھا کہ میں ماریہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اور یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہوں گے۔ ان میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا کہ تم نے یہ بات ظاہر کر دی، اور دوسری بات کا ذکر نہ فرمایا۔ یہ شان کریمی تھی کہ گرفت فرمانے میں بعض سے چشم پوشی فرمائی۔ فلما نبأها به، پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، قالت، وہ بولی، من انبأک ھذا، حضور کو کس نے بتایا؟ یعنی حضرت حفصہ نے یہ سوال کیا، آپ کو کس نے بتایا؟ قال، فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والے خبردار نے بتایا جس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو خطاب فرماتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کو جس طرح خطاب فرمائے اس کی مرضی مشیت ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، نبی کی دونوں بیویوں، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو، فقد صغت قلوبکما، تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، یعنی اللہ پر رجوع کرنا یہ تم پر واجب ہے۔ ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں کہ تمہیں وہ بات پسند آئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا ہے، یعنی حضرت ماریہ کو حرام کرنا۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر ان پر زور باندھو اور باہم مل کر ایسا طریقہ اختیار کرو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہو، فإن اللہ هو مولاہ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، وہ جبریل اور جبریل، وہ صالح المؤمنین اور نیک ایمان والے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ عسى ربہ، ان کا رب قریب ہے، ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، یعنی اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا، مسلمات، اطاعت و فرما برداری کرنے والیاں، مؤمنات، ایمان والیاں، قانتات، ادب والیاں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور ان کی رضا کو حاصل کرنے والی ہوں۔ قانتات، ادب والیاں، تائبات، توبہ والیاں، عابدات، بندگی والیاں، عبادت گزار، یعنی کثیر العبادات، بہت عبادت کرنے والیاں، سائحات، روزے دار، خوب روزہ رکھنے والیاں، سیباتیوں و ابکارا، شادی شدہ اور کنواریاں۔ یہ تخویف ہے ازواج مطہرات کو کہ اگر انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزردہ کیا، رنجیدہ کیا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دی، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی اپنے لطف و کرم سے اور بہتر
بیوی عطا فرمائے گا۔ اس تخویف سے ازواج مطہرات متاثر ہوئیں اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف خدمت کو ہر نعمت سے زیادہ سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور رضا طلبی مقدم جانی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق نہ دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، گھر والوں کو نیکی کی ہدایت، برائی سے منع کر کے، انہیں علم اور ادب سکھا کر انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ آدمی سے مراد کافر ہیں اور پتھر سے مراد بت ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جہنم کی آگ بہت ہی شدید الحرارت ہے، دنیا کی آگ سے کئی گنا گرم ہے، اور جس طرح دنیا کی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے، جہنم کی آگ ان چیزوں سے جلتی ہے جن کا ذکر کیا گیا، یعنی جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بت ہیں اور کافر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو نہایت قوی اور زور آور ہیں، اور ان فرشتوں کی طبیعتوں میں رحم نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ کافروں سے وقت دخول جہنم کہا جائے گا۔ جب کافر جہنم میں داخل ہونے لگیں گے تو ان سے کہا جائے گا، جبکہ وہ جہنم کی آگ کی شدت اور اس کا عذاب دیکھیں گے، یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ بناؤ، کیونکہ اب تمہارے لیے کوئی جائے عذر باقی نہیں رہی، نہ آج کوئی عذر قبول کیا جائے گا اور نہ آج توبہ قبول ہوگی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ہمیں خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کو بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ تحریم کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع کی نصیحتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔